بزرگوں کی ذمہ داریاں. عنوان دو طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک بزرگوں کا احترام، وہ الگ عنوان ہے کہ چھوٹوں کی ذمہ داری کیا ہے بڑوں کے حوالے سے. لیکن اگر یہ بات کہی جائے بزرگوں کی ذمہ داریاں، اس کا مطلب بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے بچوں کے حوالے سے. اب یہ مسائل تو اپنے مقام پر کہ بزرگ کہتے کسے. کبھی بزرگ انسان سن و سال کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہ 10 سال کے اور یہ 20 سال کے، یہ 30 سال کے، یہ 40 سال کے. بزرگی ہے من حیث عمر. کبھی بزرگی ہے من حیث علم اور مرتبہ. کبھی بزرگی ہے من حیث مال اور جاہ و حشم. کبھی بزرگی ہے من حیث جسم اور توانائی بدن. یہ کمزور سے ہیں، یہ ذرا سے صحت مند ہیں، یہ چھوٹے قد کے ہیں، یہ بڑے قد کے، یہ کم صاحب علم، یہ ذرا صاحب علم ہے. ان کا تقوی کم، ان کا تقوی زیادہ ہے. ان کا نسب معمولی، ان کا نسب بلند، یہ سعادت میں. یہ تمام متضاد باتیں ہیں جو آپس میں کسی کے چھوٹے ہونے اور کسی کے بڑے ہونے کو ظاہر کرتی. فی الحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ الگ موضوع ہے. ہمارا موضوع ان کی ذمہ داریاں. اگر ذمہ داریوں کے اعتبار سے غور کیجئے تو واقعاً آج کے معاشرے میں بزرگ بیچارے ہو گئے اور گھر میں جگہ نہ رہی تو اب اولڈ ہاؤس کے مکین ہو گئے. دارالامان، دارالسکون جو نام آپ کے معاشرے میں لیے جاتے ہیں کہ جی اب کسی کام کے نہیں، ان کو جمع کرا دیا جائے، لے جا کر کسی ایسے ادارے کے پاس کہ جہاں وہ ان کو پال لے. یہ بیچارے ہیں، مظلوم ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ظالم بھی ہوں. بہت سخت جملہ ہے. ہم اور آپ جس معاشرے میں رہتے، ہم میں سے ہر ایک اپنا حق تو مانگتا ہے، اپنے فرض کی ادائیگی پہ توجہ نہیں کرتا. آپ غور کیجئے، 3 نسلیں اگر ہیں، ایک طرف دادا ہیں، ایک طرف پوتا ہے، درمیان میں اس پوتے کے والد، اس کے بیٹے دادا کے، 3 نسلیں. بہت جلدی میں 4 کی بات کروں، 5 کی بات کروں، دادا، اس کے اوپر دادا، اس کے اوپر دادا، یہ سب بہت پرانی باتیں. کم از کم 3 نسلیں. غالباً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا اس نے 3 نسلیں ملاحظہ نہ کی ہوں کہ یہ دادا بھی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ بیٹے کا بیٹا ہے. اب یہ پوتا ہے، وہ دادا ہے، یہ بزرگ ہے، وہ خرد ہے. ایک ذمہ داری پوتے کی ہے، ایک ذمہ داری دادا کی ہے. دادا بزرگ ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے امام سجاد علیہ السلام کے روایت کے اعتبار سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بہت مشہور کتاب ہے مولا کی جو مرتب کی گئی مولا کے فرامین کے اعتبار سے، وہ ہے رسالۃ الحقوق، جس میں امام نے انسان پر جو حقوق رشتوں کے عنوان سے وارد ہوئے ہیں وہ بیان کیے۔ ان میں امام نے چھوٹوں کا حق بیان کیا جو بڑوں پر ہے، وَأَمَّا حَقُّ الصَّغِيرِ، اور جہاں تک کسی چھوٹے کا حق بڑے پر، وہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رہے کہ چھوٹے کا حق بڑے پر کیا ہے، یوں کہہ لیجئے، یا بڑے کی ذمہ داری کیا ہے وہ کہہ لیجئے، بات برابر ہے۔ فَرَحِمْتَهُ، پہلا حق۔ آپ یہ خیال مت کیجئے کہ یہ عنوان جو ہے ان کے لیے ان کے بال سفید ہو گئے ہوں، جو ان کی کمر جو ہے ٹیڑھی ہو چکی ہو، نہیں۔ بزرگ کا مطلب آپ مومنات میں طالبات میں بھی جو سن و سال کا فرق ہے وہ فرق واضح ہوگا کہ کوئی کم سن ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کبیر سن ہے۔ وَأَمَّا حَقُّ الصَّغِيرِ، پہلا کیا حق ہے؟ فَرَحِمْتَهُ، کہ اپنے سے کم سن پر، اپنے سے چھوٹے پر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ اس پر رحم کرے۔ بزرگوں کا ڈانٹنا، ڈپٹنا، چیخنا، چلانا، مجھے بہرحال ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسائل جو نگاہوں میں رہ جاتے کہ بعض بزرگ، بعض بڑے کچھ ایسے الرجی چھوٹوں سے رہتے کہ اگر وہ چھوٹا آ گیا بستر پہ ہاتھ نہ لگا دے، برتن کو چھو نہ دے، کپڑے کو ہاتھ نہ لگا دے، نجس ہو جائے گا کپڑا۔ یہ خود ساختہ دین تو ہو سکتا ہے، دین مصطفیٰ نہیں ہے۔ فَرَحِمْتَهُ، پہلی بات، جو چھوٹے ہیں ان کے لیے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان پر رحم کریں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا وہ بوڑھے بچے برابر ہو گئے، آج وہ بات بھی سامنے آئے گی۔ فَرَحِمْتَهُ، تو پہلی بات تو یہ کہ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر رحم کریں، کہ ذمہ داری ہے۔ رحم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم نہ کریں، اپنے سے چھوٹوں پر ظلم نہ کریں، ان پر رحم کریں۔ وَتَسْقِيفُهُ، اور ان کی پرورش کی ذمہ داری پوری کریں، چاہے وہ آپ سے متعلق ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے چھوٹا موجود ہے تو آپ جو کر سکتے ہیں اس کے تحفظ کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے وہ کام کیجیے، اور اسی کا نام پرورش ہے۔ وَتَعْلِيمُهُ، نمبر 3، ذمہ داری ہے بزرگوں کی کہ وہ کم سن کو تعلیم سے سرفراز کریں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ تعلیم ایسی دیں کہ جو بچوں کے لیے کام کی نہ ہو۔ بہت سارے مسائل ہیں، ان کو بیان نہ کیا جائے تو مشکل، بیان کرے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ، خدا ان کی مغفرت فرمائے، کہ بہرحال انہوں نے جو اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ ہم تک منتقل کر دی۔ تعلیم ہو، کبھی سوچئے گا کہ اللہ کے رسول باپ کے سائے سے محروم، ماں کا انتقال بچپن میں، دادا کے پاس رہے تو خود بخود تو دادا نے ذمہ داری اٹھا کر بزرگوں کو طریقہ سمجھا دیا کہ بچوں پہ شفقت کیسے کی جاتی، اتنی محبت دی کہ روٹی کا لقمہ خود نرم کر کے اپنے دہن سے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کھلاتی، اس طرح سے اللہ کے رسول کو آپ نے کھلایا۔ تو تعلیم، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جملہ
ارشاد فرماتے ہیں ایک دن آپ نے جمع کیا اپنے اہل خاندان اور دیگر چاہنے والوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، اور سب کو جمع کر کے فرمایا کہ آج تم چھوٹے ہو اس قوم کے، کل تمہیں اس قوم کے بڑوں میں شمار کیا جائے گا، تو تمہیں چاہیے کہ آج کچھ سیکھ لو جبکہ تم چھوٹے ہو، تاکہ جب تم اس قوم کے بڑے شمار کیے جاؤ تو تم خالی ہاتھ نہ رہو، صاحب علم ہو چکے ہو۔ پھر بڑا حسین جملہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے تو لکھ کر رکھ لے، لکھ کر محفوظ کر لے، اور اس بات کو اپنے گھر میں جا کے محفوظ کر کے رکھ دے، تو ذمہ داری بزرگ کی کہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ کیا جملہ استعمال کیا جائے؟ اگر میرا بزرگ، مثال کے طور پر دادا مرحوم تھے، وہ سگار پیتے تھے، یعنی سگریٹ پیتے تھے، تو کیا اپنے پوتے کو، کیا اپنے نواسے کو تعلیم دے سکیں گے کہ بیٹا یہ سگریٹ پینا جو نقصان دے؟ وَتَعْلِيمُهُ، ذمہ داری ہے بزرگوں کی اور حق ہے چھوٹوں کا کہ ان کو تعلیم ان کے بزرگ اس طرح سے دیں کہ ان کی تعلیم بھی اور تربیت بھی ہو جائے۔ وَالْعَفْوُ عَنْهُ، اگر بچوں سے، چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو بزرگ کی ذمہ داری اور چھوٹے کا حق یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے سے غلطی کیا ہو، قیامت آ گئی، یہ گلاس ٹوٹا کیسے؟ ہمارے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، بیچارہ بچہ، ہاتھوں میں جان تھی نہیں تھی کیا بتائے، جان بوجھ کے نہیں توڑا اس نے، یہی کہہ سکتا ہے صرف۔ یہی بزرگ جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو خدا سے اپنے لیے معافی طلب کرتا ہے، اور جب خود کھڑا ہوتا ہے بچے کے مقابل تو اس سے اس کے معاملات میں مواخذہ کرتا ہے کہ توڑا کیوں ہے یہ۔ خدا پناہ دے اس کیفیت سے کہ انسان خود معافی مانگنے والا اور کسی کو معاف نہ کر سکتا ہو۔ وَالْعَفْوُ عَنْهُ، ذمہ داری ہے بزرگوں کی کہ چھوٹوں کی غلطیوں پر معاف کر دیں۔ وَالسِّتْرُ عَلَيْهِ، حقوق جو امام نے بیان کی اس میں ایک خاص جملہ، ویسے ستر کہتے ہیں لباس کو، پردہ پوشی بدن کو۔ اب میں اگر یوں کہوں کہ دادا نے دیکھا کہ پوتے کے جسم پر لباس کہیں سے ہٹ گیا ہے، سردی کا موسم، تو لباس کو ٹھیک کر دے، اس کو پہنا دے تاکہ سردی نہ لگے اس کو۔ جب بچہ سو رہا ہے، دادی نے دیکھا تو چادر ڈال دی، اس طرح کی بات ہے کوئی؟ یا اس کے عیب چھپانے کی بات ہے؟ شاید عیب چھپانے کی بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آگے چل کر امام نے پھر عیب کی بات الگ سے کی ہے۔ یا یوں کہہ لیجئے، پتہ نہیں کس حد تک یہ بات مکمل کر پاؤں گا کہ ماں آ رہی ہے بچے کے سردنش کے لیے اور دادی نے یا نانی نے بچے کو اپنے قریب کر لیا اور چھپا لیا اسے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نہیں ماریں اس کو، اس سے غلطی ہو گئی۔ وَالرِّفْقُ بِهِ، اور چاہیے بزرگوں کو کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ رفق، اردو میں اس کو ہم کہہ لیں رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، جیسے دوست کے ساتھ نرم رہتا ہے، ایسے چاہیے بزرگوں کو کہ بچوں کے ساتھ نرم رہیں۔ واقعاً آپ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا شخصیت لے کر آئے تھے۔ ایک مرتبہ
کسی کام سے سفر پہ گئے ہوئے تھے. سفر سے واپسی راستے میں اللہ کے رسول نے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا. واقعہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیٹھ گئے ہو سفر کے دوران, کسی مقام پر آپ نے اسٹاپ کیا ہو, قیام کیا ہو, بیٹھ گئے ہو, پھر سامنے سے بچوں کے گروہ کو آتے ہوئے دیکھا. آپ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اپنے اصحاب سے بچوں کو یہاں بلاؤ. آج کا بزرگ بچوں سے کیسا دور رہتا ہے, ان کو ہٹ نکالو یہاں سے, شور کر رہے ہیں کمرے کے اندر. ہاں آپ نے فرمایا بلاؤ میرے پاس انہیں. پھر ایک کو گود میں لیا, ایک کو کاندھے پہ چڑھایا, ایک کو دائیں ایک کو بائیں. اپنے اصحاب سے فرمایا انہیں گود میں لو. اور آپ کو معلوم ہے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, ایک دفعہ اگر آپ ان کو فری کر لیں, یعنی اپنے آپ سے قریب کریں, وہ ایک خوف ختم ہو جائے بیچ میں سے, تو بچہ پھر بچہ ہے, وہ آپ کو بھی بچہ سمجھتا ہے. اور حکم معصوم یہی کہ انسان بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلے. یہ بچوں کا حق ہے, یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے, ورنہ تو کبھی یہ فاصلے ختم نہیں ہوں گے. بچے اچھلنے لگے, اللہ کے رسول کی گود میں کھیلنے لگے. کوئی جمپ لگا رہا ہے, کوئی گود میں آ رہا ہے, کوئی کاندھے پہ چڑھ رہا ہے, کوئی نیچے گر رہا ہے وہاں سے اوپر سے, جیسے اسٹائل ہوئے بچوں کا. وہ عربی ہوں فارسی ہوں, بچے بچے ہوتے ہیں, کسی قوم کے ہوں. انہیں کیا پتا کہ اللہ کے رسول ہیں یا کوئی الگ سے کوئی خاص مقام رکھتے ہیں. وہ بچے کھیل رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ واقعہ ان بچوں کی زندگی کا یادگار واقعہ ہو گیا. جب بڑے بھی ہو گئے تو کہتے تھے ارے تمہیں یاد ہے اس دن میں اللہ کے رسول کی گود میں چڑھ گیا تھا. اس کا کہتا ہے میں تو اوپر چڑھا تھا, کاندھے کے اوپر. یہ تربیت ہے. اللہ کے رسول کا مقام, آپ کی بزرگی, آپ کی شخصیت, اور اس کے بعد بچوں سے اتنا اظہار محبت. اور پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ ان کو گود میں لو. اب کس حد تک یہ روایت صحیح ہے غلط ہے اپنے مقام پر, لیکن بچہ اگر گود میں آ کر بیٹھ جائے اور گود میں آ کر نجاست واقع کر دے تو ہماری عجیب کیفیتیں اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹخ دیتے. یہ بچے نے اس عمل سے جو یہ ہمیں تکلیف پہنچائی ہے, یہ عمل اس کا اختیاری عمل نہیں ہے, یہ اس کے بچپنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. لباس پاک ہو سکتا ہے, بدن پاک ہو سکتا ہے, لیکن بچے کی شخصیت اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بن سکتی. کبھی آپ غور کر لیجیے گا کہ کسی بچے کو آپ اپنے قریب سے دور کیجئے, ذرا ڈانٹ دیجئے, ہٹا دیجئے, کس کے ہاتھ پکڑ لیجئے, اس کے چہرے پہ غور کیجئے, وہ کیفیت نہیں ہو جو کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ وہ فری ہو چکا تھا. امام کے الفاظ مکمل کر رہے تھے اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وَالرِّفْقُ بِهِ, بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں, رفاقت یعنی دوستی کے انداز سے ان کے ساتھ معاملات کو رکھیں. اللہ کے رسول تو بچوں کے ساتھ اس طرح سے بھی رہے کہ جیسے کوئی کھیلنے والے ساتھ میں کھیلتے, یہاں دوڑنا, اس کا دوڑ کے وہاں سے آنا, یہاں سے اس کا دوڑ کے آنا, یہ تمام واقعات آپ کے لیے. وَالْمَعُونَةَ لَهُ, اور بچوں کی مدد کرے. مدد کیسے ہوتی ہے؟ بچے آج کل کے تو بچے شاید ایسے بھی جو کبھی چاہتے ہیں مدد نہ کی جائے, ان کو یہ کام کرنے دیا جائے,
اور کبھی چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلپ کی جائے مگر نام ان کا ہو، آپ کا نام نہ ہو۔ یہ سب باتیں ذمہ داری ہے بزرگوں کی جو بچوں کے ساتھ ان کو لازماً کرنی۔ وَالسَّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ، اب یہ جملہ آ گیا کہ بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، ان کی کوتاہیوں کو، ان کے نقائص کو چھپا لینا، کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا کہ میرے بچے نے، پوتے نے، نواسے نے یہ غلطی کر دی، اس کو تہذیب نہیں ہے، اس کو ادب نہیں ہے۔ ادب الفاظ سے نہیں آتا، تہذیب کہنے سے نہیں آتی، تہذیب خاندان کے افراد کے رویوں سے آتی۔ بچکانہ حرکتیں جو بچے کرتے ہیں اس پر پردہ ڈال دینا۔ اگر ہو سکے تو یہ بھی کیا جائے کہ غلطی بچے نے کی ہو، بڑا اسے اپنے آپ سے منسوب کر لے۔ گلاس ٹوٹ گیا، نہیں اس سے نہیں ٹوٹا، مجھ سے ٹوٹا ہے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بچے نے غلطی کی، خاص جملہ استعمال ہوا کہ تغافل کرنا، بچے کے معاملات میں ایسے جیسے دیکھا ہی نہ ہو، دیکھنے کے بعد بھی ایسے ہو جائیں، لیکن بڑا مشکل ہے۔ گھر کے سجے ہوئے سامان کو بچہ ڈسٹرب کر رہا ہو، چیزیں اتار کے گرا رہا ہو، روکنا ٹوکنا بہت دور کی بات، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اگنور کریں۔ مگر یہ چوتھے امام کے الفاظ، وَالسَّتْرُ عَلَى جَرَائِرِ حَدَاثَتِهِ، اور چوتھے امام کو آج کے دور کے حالات کا علم تو ہوگا نا۔ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ، یہ سارے کام کس لیے کریں گے ہم؟ کیا یہ سارے کام بزرگوں کی توبہ کی قبولیت ہے؟ یہ بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کے ساتھ نرمی کرنا، بچوں کی ہیلپ کرنا، ان کے لباس کا خیال کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کے ساتھ امداد کرنا، یہ تمام باتیں، ان کے بچکانہ حرکتوں پہ پردے ڈالنا، یہ تمام باتیں بزرگوں کے گناہوں کی توبہ کا سبب ہے۔ بزرگوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے کتاب اور رسالۃ الحقوق سے امام معصوم کے الفاظ کو ادا کیا جا رہا تھا، اور امام کے اس حدیث کا عنوان تھا اما حق الصغیر، چھوٹوں کے حقوق بڑوں پر کیا۔ ہم نے بات کو مکمل کیا تھا فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ، انسان مفاد پرست واقع ہوا ہے، اگر اس کا اپنا فائدہ نہ ہو تو وہ کوئی کام کرنے پہ تیار ہوتا نہیں ہے۔ اگر بچوں کی تربیت کے لیے جو ذمہ داری دی گئی بزرگوں کو، اگر ان کے لیے کچھ انعام نہ ہو تو واقعاً وہ کیوں کریں گے یہ کام؟ اس لیے خاص طور سے کہا گیا فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِلتَّوْبَةِ، یہ سارے کام وہ ہیں جو بزرگوں کے لیے توبہ کی قبولیت کا باعث ہے۔ وَالْمُدَارَةُ لَهُ، اور چاہیے بزرگوں کو ایک لفظ اردو میں خاطر مدارات، خاطر مدارات کا مطلب ہے کسی کا اکرام کرنا، کسی مہمان کی تواضع کرنا، اس کے لیے کچھ پیش کرنا۔
بعض ایسے بزرگ ہمیں ملے کہ جو جب کبھی آتے تھے خاندان میں ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، تو اپنی جیب میں کچھ نہ کچھ رکھ کے بچوں کے لیے لاتے تھے. جیسے اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا اسم گرامی ہے دحیہ کلبی. بعض لوگ اس کو واو سے پڑھتے ہیں وحیہ کلبی، بعض اس کو دال سے پڑھتے ہیں دحیہ کلبی. دال ہے یہ اور گول ہے، دحیہ کلبی. ان کا بھی انداز ایسا تھا کہ یہ جب آتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو اپنے دونوں جیبوں میں کچھ نہ کچھ تحفے، میٹھی چیزیں رکھ کے پھل فروٹ وغیرہ لے کر آتے تھے. اور یہ وہ شخصیت کے سرکار سید الشہداء اور سرکار سبط اکبر دونوں شہزادے ان سے بڑے مانوس تھے، اور ان کم سن شہزادے ہیں، ان کی پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اپنی تحفے طلب کرتے ہیں، اظہار محبت. اسی لیے جب کبھی جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبر کی بارگاہ میں بشکل بشر آتے تھے تو جناب دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. حتیٰ کہ کربلا کے میدان میں بھی جبرائیل امین کی آمد جب ہوئی تو جناب دحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے. خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے، صرف اشارہ کرنا تھا کہ والمدارت لہو، خاطر مدارات، ذمہ داری ہے بزرگوں کی، حق ہے چھوٹوں کا کہ بڑے ان کے لیے کچھ تحفے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں انہیں عطا کیا کریں، مدارات کریں. وَتَرْكُ مُمَاحَقَتِهِ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ذمہ داری ہے بزرگوں کی کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جس سے ان کے جذبات مشتعل نہ ہو جائیں. ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس سے بچے کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، غصے میں آتا ہے. یعنی بچے کو غصے میں، جذبات میں لانا، اس عمل سے اپنے آپ کو روک دیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ آگ بھڑکانا. اب اردو میں ہم اپنے کہتے ہیں بچوں کو چھیڑ دیا آپ نے، کوئی چڑ بنا لی اس کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس بات سے چڑھتا ہے، آپ نے وہی کام کیا اس کے لیے. مثلاً کیا مثال استعمال کی جائے کہ ایڈیسن اپنی کلاس میں اس کے استاد نے اسے احمق کہہ دیا تھا، اور یہ جملہ پوری کلاس میں احمق 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 اس کے لیے خاص ہو گیا تھا. تو اس نے اپنی توہین محسوس کی، اس کو استاد نے کلاس سے نکال دیا. تو واقعاً کوئی ناکارہ نہیں ہوتا، کوئی بچہ ناکارہ نہیں ہوتا. خدا کی طرف سے ہر انسان کی صلاحیتیں وہاں سے عطا ہوتی ہیں، ہم اس سے اپنے الفاظ سے، اپنے انداز تربیت سے بگاڑ دیتے ہیں. با الفاظ دیگر نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی کافر، نہ کوئی یہودی، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. بعد میں اس کے پالنے والے بنا دیں اس کو مومن، بنائیں اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی. تو امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے وہ مشتعل ہو جائے، غصے میں آ جائے، اس کے جذبات بھڑک اٹھیں. فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ لِرُشْدِهِ، آخری جملہ اس امام کے فرمان کا. بس یہ تمام باتیں بہت مختصر سے ہدایت کا اشارہ ہیں، ادنا سے رشد ہیں، معمولی ہدایت کی باتیں. یعنی اگر انسان معمولی سے معمولی بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے کہ میں بزرگ یہ کم سن میں کیا کروں، تو یہ کام سارے کرے. ادنا کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑے بڑے کام اور بھی ہیں. یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام مولانا نے بیان کیا.
سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بچوں کے معاملات کے حوالے سے کہ جب کسی انسان کو بچے کی تربیت کرنا تو اسے چاہیے کہ بچوں کے سامنے بچہ بن جائے. یہ معصوم کا قول ہے اور آپ کا خود اپنا انداز. اب غور کیجئے گا, آپ فرماتے ہیں میں مرتے دم تک 5 کام ایسے ہیں جن کو میں نہیں چھوڑوں گا, 5 کام میں ترک نہیں کروں گا مرتے دم تک. ان 5 کاموں میں ایک کام بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا. کبھی کبھار تو یہ جملہ پڑھتے ہوئے معاشرے میں عجیب لگتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. معاشرہ کہتا ہے بچوں سے بچوں, بڑوں کو سلام کرو. آپ فرماتے ہیں میں بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا. جیسے مثال, معاشرہ کہتا ہے جب آپ کسی گھر مہمان جائیے تو وہ کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے, آپ مہمان لیجیے, آپ لیجیے. اسلام کہتا ہے پہلے میزبان شروع کرے, معاشرہ کہتا ہے پہلے مہمان شروع کرے. کوئی مریض ہو گیا, معاشرہ کہتا ہے مریض آپ سے التماس کرے کہ آپ اس کی مزاج پرسی کو آئے ہیں, آپ اس کے حق میں دعا کریں. اسلام کہتا ہے مریض سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے. یعنی بچوں کی تربیت کے اصول عجیب سے ہیں. خاص طور سے جب عید کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو بڑی زبردستی تیار کرتے ہیں, پیسے ملیں گے, عیدی ملے گی, لیکن سلام تو کرو. آپ فرماتے ہیں میں مرتے دم تک 5 کام جن کو میں نہیں چھوڑوں گا, ان میں سے ایک بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ بچے فطرتاً نقل پسند ہوتے ہیں اور جیسا بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جیسے بہت سے مشاہدات ہیں کہ جی والد اگر داڑھی صاف کرتے ہیں اور شیو کرتے ہیں تو کہیں رکھا ہوا اس کو ریزر مل جائے بچے کو تو وہ بھی یہاں اسے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. نقل, تو نقل کر رہا ہے برے کام میں بھی اور نقل کرے گا اچھے کام میں بھی. کوئی ہم ذمہ دار ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے, اگر ہمیں دیکھ کر تو ہم ذمہ دار ہیں, ثواب بھی ہمیں ملے گا. اور اگر ہمیں دیکھ کر برا کام کر رہا ہے, جاؤ دروازے پر کہہ دو جا کے کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ یہ تو موجود ہیں. پھر جب آپ سے کہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا بیٹا بری بات ہے, تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ دھوکہ دہی ہے, یہ مکر و فریب ہے, یہ منافقت ہے کہ انسان خود وہ کام کر رہا جس سے اپنے اولاد کو روکنا چاہتا, یا بزرگ خود ایسے کام کر رہے ہو کہ جو بچوں کی تربیت کے لیے وہ انہیں نہ کرنے دینا چاہتے ہو. اس کے بعد ایک خاص جملہ ہے تربیت میں بچوں کی, حب ذات. ہر بچے کو اس کی شخصیت کا احترام, اسے اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے. اور اگر بڑے اس کی شخصیت کا احترام نہ کریں, اس کی ذات کا خیال نہ کریں تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی شخصیت. اور پھر معاشرے کو ایسے ایسے افراد نصیب ہوتے جو بگڑے ہوئے ذہن کے خراب شدہ افراد ہوں, وہ سب ایسے ہی سامنے آتے ہیں. تو بزرگ, اللہ کے رسول اپنے دادا کے پاس رہے, پھر اپنے چچا کے پاس رہے. اسی انداز سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا کے, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد, اللہ کے رسول نے مولا کی تربیت کی.
وہ آپ بزرگ تھے، یہ خرد تھے، اور ایسی تربیت کی کہ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے، مجھے سکھاتے تھے۔ گرچہ معصوم کا مسئلہ تربیت نہیں ہے، مسئلہ ہدایت ہے، اور یہ آپ کے جملات میرے اور آپ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے اس بات کا سبب ہے کہ تربیت کی ذمہ داری بزرگوں کی ہوتی ہے۔ اب عجیب کیفیت ہے کہ دادا ہیں تو وہ بچے ان سے دور بیٹھے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، شور نہیں کرنا۔ دادی آ گئی ہیں، قریب مت جانا، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ قصوروار کون ہے؟ قصوروار یہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گرد خول بنا لیا ہے، ان کے قریب کوئی بچہ آنے نہ پائے، کوئی چھوٹا پھٹکنے نہ پائے ان کے پاس۔ خالص اردو ہے، خیر زبان پہ آ گئی۔ جبکہ خود امام مجتبیٰ علیہ السلام کے اگر تاریخ پہ غور کیجئے تو امام کی بارگاہ میں چوتھے امام کا آپ کے پاس رہنا، دادا کے پاس رہے 2 سال تک یا 4 سال تک چوتھے امام، پھر 10 سال رہے اپنے چچا کے ساتھ۔ بزرگ اور خرد آپس میں ملے ہوئے، وہ تربیت کر رہے ہیں کہ تربیت ہو رہی ہے۔ اگر بزرگ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، چلیے گھر کی باتیں تو آپ نے خوب سن لی، اب آئیے مجلس میں، محفل میں، امام بارگاہوں، مسجدوں میں کچھ بزرگوں کو بڑا برا لگتا ہے بچے اگر مسجد میں آ جائیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کے والدین کو کان پکڑ کے باہر نکال دیں۔ تربیت کیسے ہو؟ یہ بچے آج کے بچے یہ کل کے بڑے ہیں۔ تو ہم اپنے عنوان کو یہ مکمل کرتے ہوئے دوسرے عنوان کو کہ بزرگ اگر اپنی بزرگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے ہیں تو خرد یعنی چھوٹے ان سے قریب کیسے ہوں گے؟ تو بزرگوں کو بچوں کی تربیت کے لیے اپنی بزرگی اتار کر بچہ بن کر ان کے سامنے آنا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بچے بزرگ بن جائیں، یہ ممکن ہے کہ بزرگ بچے بن جائیں۔ ٹھیک، جیسے مثال جب کوئی استاد کسی شاگرد کو پڑھاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ شاگرد استاد بن جائے، اس کے لیول پر آ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ استاد شاگرد کے لیول پر آ جائے، اس کی ذہنی سطح پہ آ کے بات کرے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله